اسٹارٹنگ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں جس کا نام امایا ہے وہ اپنی بیٹی کو فیڈ کر رہی ہے، اور امایا کا ہسبینڈ جس کا نام ٹروپر ہے وہ روم کی ڈور کے پاس کھڑا ہوتا ہے اور ان دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر امایا بیٹی کو بیبی بیڈ پر لٹاتی ہے اور میاں بیوی اپنے روم میں جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ٹروپر اپنے روم میں جاتا ہے تو فوراً وہ واپس بیٹی کے روم میں آتا ہے، جہاں وہ دیکھتا ہے کہ پورے کمرے میں آگ لگی ہے۔ تو وہ فوراً بیٹی کو بیبی بیڈ سے اٹھاتا ہے اور اچانک سے بیٹی کی ہیڈ کو آگ لگتا ہے، لیکن فوراً ٹروپر کی آنکھ کھلتی ہے کیونکہ وہ ایک سپنا دیکھ رہا تھا۔ ٹروپر بیڈ سے اتر کے کچن جاتا ہے، مگر وہاں پہلے سے ہی اس کی بیٹی چارلی وہاں پر ہوتی ہے۔ چارلی فادر کو بتاتی ہے کہ میرے اندر کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ ٹروپر کہتا ہے کہ یہ سب تم اپنی ماں کو بتاؤ، تو چارلی جواب دیتی ہے نہیں، میرا مطلب ہے کچھ برا اور بہت برا۔ پھر کچن میں امایا آتی ہے اور ان کے ساتھ بیٹھتی ہے، اور ٹروپر سب کا موڈ اچھا کرنے کے لیے دونوں ماں بیٹی سے ان کی پسند کا کھانا پوچھتا ہے، اور یہاں سین چینج ہوتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں پاس دکھایا جاتا ہے، جہاں ٹروپر اور امایا کے کالج کے دنوں میں وہ دونوں ایک ٹیسٹ لیبارٹری میں ہے، اور یہاں ان دونوں اور مزید کچھ لوگوں پر ٹیسٹ ہونا ہے۔ ٹیسٹ کرنے سے پہلے ڈاکٹر ان کو اپنا انٹروڈکشن کرنے کا بولتا ہے، اور انٹروڈکشن کے بعد ڈاکٹر ٹروپر امایا کو بتاتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کو پانی کا انجیکشن لگے گا اور کچھ کو ایک کمپاؤنڈ کا انجیکشن لگے گا۔ جب انجیکشن سب کو لگتا ہے تو کچھ دیر بعد سب کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کسی کی آنکھ باہر نکلتی ہے تو کسی کے دوسرے باڈی پارٹ جسم سے الگ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ٹروپر کی کلینک میں ایک عورت ٹروپر کے سامنے بیٹھی ہے۔ ٹروپر اس کو بتاتا ہے کہ میں تم سے ایک سیشن کا $100 لوں گا، آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ٹروپر عورت کو اپنے وش میں کرتا ہے کیونکہ ٹروپر میں انسانوں کا دماغ قابو کرنے کی طاقت ہوتا ہے۔ جب وہ عورت کو اپنے قابو میں کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عورت خوشی خوشی $100 اس کو دیتی ہے اور چلی جاتی ہے، مگر ٹروپر کو بہت تکلیف ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں سے خون نکلتا ہے۔ پھر نیکسٹ سین میں چارلی اسکول میں ہوتی ہے اور وہ کلاس میں ایک فراگ پر تجربہ کرتی ہے، مگر وہ صحیح سے نہیں کر پاتی۔ ٹیچر چارلی کو بتاتی ہے کہ انٹرنیٹ پر تھوڑا پڑھ لیا کرو، جس کی وجہ سے تمہارے نمبر بھی اچھے آ جائیں گے۔ تو چارلی بتاتی ہے کہ انٹرنیٹ سے بچوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ چارلی کے ایک کلاس میٹ ایسا کہنے پر اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ سین بدلتا ہے اور چارلی اپنے روم میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے۔ امایا بیٹی کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے تم کیوں اکیلی کمرے میں بیٹی ہو؟ چارلی ماں کو کہتی ہے کہ مجھے وائی فائی چاہیے۔ اس پر امایا بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ وائی فائی اچھا نہیں ہے۔ پھر چارلی بتاتی ہے کہ میرے اندر پھر سے کچھ برا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد امایا ٹروپر کو سمجھاتی ہے کہ چارلی کے لیے مشکل ہو رہا ہے اپنے پاور کو قابو میں رکھنا۔ تو ٹروپر کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عمر میں اس کے ساتھ امایا ٹروپر کو کہتی ہے کہ ہمیں چارلی کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ وہ وقت آنے پر اپنی پاور کو صحیح استعمال کرے۔ اس کے بعد چارلی اسکول میں دوستوں کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے تو ایک بچہ چارلی کو پیچھے سے بال مارتا ہے سر پر۔ اس کی وجہ سے چارلی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے واش روم جاتی ہے اور سارے نلکوں کو کھولتی ہے۔ چارلی کی ٹیچر بھی اس کے پیچھے واش روم آتی ہے، جہاں سارا پانی بہت گرم ہوتا ہے، اور اچانک سے چارلی ایک واش روم کا دروازہ زور سے پش کرتی ہے اور ایک زوردار بلاسٹ ہوتا ہے۔ پھر چارلی واش روم سے باہر آتی ہے۔ نیکسٹ سین میں فائر بریگیڈ والے اسکول میں آتے ہیں، آگ بجھاتے ہیں اور چارلی کے پیرنٹس کو اسکول پرنسپل اور ٹیچر شکایت کرتے ہیں کہ چارلی نے اتنا بڑا دھماکہ کیسے کیا، مگر چارلی کے پیرنٹس کچھ نہیں بتاتے اور گھر واپس آ کے سامان پیک کرتے ہیں اور اپنا گھر چھوڑنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ٹروپر امایا کو بتاتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، اگر ان لوگوں کو پتہ لگ گیا چارلی کے پاور کا تو وہ چارلی کو پکڑ کے قید کر لیں گے اور ساری عمر اس پر ٹیسٹ کریں گے اور ہمیں کبھی بھی نہیں ملنے دیں گے۔ یہ باتیں چارلی سنتی ہے اور سوال کرتی ہے اپنے پیرنٹس سے، تو پیرنٹس چارلی کو سمجھاتے ہیں کہ برے لوگ ہمارے پیچھے لگے ہیں اور ہم نے تم سے جھوٹ بولا کہ وائی فائی، موبائل وغیرہ بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہم یہاں سے اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ہمارے پاورز مطلب کسی کا دماغ پڑھنا، آگ لگانا وغیرہ کا پتہ لگ گیا ہے۔ یہ سن کے چارلی پھر سے غصے میں آتی ہے اور اپنی ماں کے ہاتھوں پر آگ لگاتی ہے۔ ٹروپر امایا کے ہاتھوں پر آگ کو بجھاتا ہے اور چارلی پولیس کو فون کرتی ہے، تو ٹروپر بیٹی کو ریلیکس کرتا ہے اور سین بدلتا ہے اور ڈی ایس آئی سے کیپٹن ہولسٹر ایک ایجنٹ رینبرٹ کو فون کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم پھر سے ایکٹیو ہو گئے ہو، اور ایک مشن اس کو سونپتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ والا ٹارگیٹ مجھے زندہ چاہیے،
پھر ٹروپر امایا کا جلے ہاتھوں کا پٹی کرتا ہے۔ پٹی کرتے وقت امایا ٹروپر سے پوچھتی ہے، تم بیٹی کو قابو کر سکتے تھے؟ ٹروپر کہتا ہے، میں جب کسی کا دماغ قابو کرتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ ٹروپر بیٹی کو فلم دکھانے لے کے چلتا ہے اور امایا گھر میں کپڑے پیک کرتی ہے تو اسی وقت اس کو کچھ برا محسوس ہوتا ہے اور گھر کے باہر کی طرف جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پولیس آئی ہے۔ پولیس دروازہ نوک کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ کا فون آیا تھا۔ امایا بتاتی ہے کہ میرے ہاتھ پر گرم تیل گر گیا تھا، اس لیے میری بیٹی نے ڈر کی وجہ سے فون کیا۔ پولیس واپس جاتے ہیں اور امایا اپنی روم کی طرف آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ رین بٹ ان کے گھر میں ہے۔ رین بٹ امایا سے پوچھتا ہے، تمہارے شوہر اور بیٹی کدھر ہے؟ امایا اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے اور رین بٹ کو لیمپ سے مارتی ہے مگر رین بٹ بچ جاتا ہے۔ پھر امایا بھاگتی ہے اور رین بٹ بھی اس کے پیچھے آتا ہے۔ چارلی اور ٹروپر بھی گھر واپس آتے ہیں۔ چارلی کپڑے چینج کرنے اپنی روم جاتی ہے۔ ٹروپر جب اپنے کمرے میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رین بٹ نے چارلی کو پکڑا ہے تو ٹروپر رین بٹ کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر نہیں کر پاتا تو چارلی اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے اور امایا کی لاش ایک الماری سے گرتی ہے۔ دونوں باپ بیٹی گاڑی میں بیٹھ کے وہاں سے فرار ہوتے ہیں۔ کیپٹن ہولسفر جوزف کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ جو تجربہ تم نے کیا تھا ان میں سے 2 لوگ ہمیں مل گئے ہیں اور اب تم واپس ہماری مدد کرو۔ اس کے بعد ٹروپر اور چارلی پارک میں ہوتے ہیں اور چارلی اپنی پاور کو صحیح استعمال کرنے کی ٹریننگ کرتی ہے۔ ٹریننگ کے وقت ایک بلی وہاں آتی ہے لیکن جب چارلی بلی کے پاس نزدیک جاتی ہے تو بلی چارلی کو کاٹتی ہے جس کی وجہ سے چارلی بلی کو جلاتی ہے۔ ٹروپر بھی وہاں آتا ہے اور چارلی کو بتاتا ہے کہ بلی کو مکمل ختم کرو، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ اس کے بعد جوزف کیپٹن ہولسفر کو کہتا ہے کہ ابھی بچی ارلی سٹیج میں ہے اور جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی وہ ایک ایٹم بم بن جائے گی، اس لیے تم اس کو مار دو۔ دونوں باپ بیٹی بلی کو دفن کرتے ہیں اور اپنی ماں اور بلی کے لیے پرے کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں روڈ پر کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہیلپ دے۔ ایک بوڑھا شخص ہان ان کو لفٹ دیتا ہے اور ان کو گھر لے جاتا ہے۔ راستے میں ہان بتاتا ہے کہ میری بیوی اور وہ بھی بیمار ہے۔ ہان جب اپنے گھر پہنچ جاتا ہے تو وہ باپ بیٹی کو بولتا ہے کہ آپ جتنا دن چاہو میرے گھر رہ سکتے ہو۔ ہان ان کو بتاتا ہے کہ سالوں پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں میرا بیٹا مر گیا تھا مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی میرے پاس میری بیوی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چارلی فادر کو بتاتی ہے کہ میں ان سب کو مار دوں گی مگر اچھے لوگوں کو نہیں، صرف برے لوگوں کو۔ ٹروپر بیٹی کو ایک واقعہ سناتا ہے، جب تم چھوٹی تھی تو 2 لوگوں نے تم کو اغوا کیا تھا اور ٹروپر نے ان دونوں کو دماغ کو قابو کر کے مارا تھا۔ اور پھر بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ جن کو تم مارو گے ان کی بھی فیملی ہوگی، لہٰذا تم کسی کو نہیں مارو گی۔ پھر صبح ہو جاتی ہے اور نیوز پر خبر چلتی ہے کہ ٹروپر نے اپنی بیوی کو قتل اور بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ ہان یہ خبر نیوز پر دیکھتا ہے تو ٹروپر ہان کو بتاتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے اور میں نے اپنی بیوی کو قتل نہیں کیا۔ تو اسی دوران چارلی آتی ہے اور ہان کو بتاتی ہے کہ ایسی تمہاری بیوی، اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں نے ہان کو معاف کر دیا۔ ہان سمجھ جاتا ہے ٹروپر بے گناہ ہے لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ہان نے پولیس کو فون کیا ہوتا ہے کہ ٹروپر میرے گھر میں ہے۔ پولیس ہان کے گھر آ جاتے ہیں۔ ہان اپنی غلطی سدھارنے کے لیے ان کو گھر میں چھپنے کا کہتا ہے اور باہر پولیس کو سمجھاتا ہے کہ میں نے بہت پیا ہے اور مجھے پتہ نہیں چلا اور میں نے پولیس کو فون کیا۔ رین بٹ بھی آ جاتا ہے اور وہاں موجود سارے پولیس والوں کو شوٹ کرتا ہے۔ جب وہ ہان کو ٹانگ پر گولی مارتا ہے تو چارلی غصے میں آ کے دروازے کو اپنی پاور سے توڑتی ہے۔ پھر ٹروپر بیٹی کو بھاگنے کا بولتا ہے اور وہ بھاگ جاتی ہے۔ ٹروپر کچھ دیر کے لیے اپنی پاور سے اپنی بیٹی کو رین بٹ کی آنکھوں سے غائب کرتا ہے لیکن رین بٹ ٹروپر کو گن سے سر پر مارتا ہے اور سب پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد DSI والے آتے ہیں اور آنکھوں میں لینس لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹروپر DSI والوں کو قابو نہیں کر پاتا اور پولیس رین بٹ اور ٹروپر کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ کیپٹن ہولسفر ٹروپر کو کہتی ہے، تم باپ بیٹی کا دماغی رشتہ ہے، یہ مجھے رین بٹ جس نے تمہاری وائف کو مارا تھا اس نے بتایا ہے، تو چلو جلدی سے اپنی بیٹی کو یہاں بلاؤ۔ ٹروپر ایسا کرنے سے انکار کرتا ہے۔ پھر چارلی رات جنگل میں گزارتی ہے اور اپنی پاور کو اچھی طریقے سے استعمال کرنے کی ٹریننگ کرتی ہے اور جب چارلی اپنے ٹارگٹ کو صحیح طریقے سے کاؤنٹر کرتی ہے اور اپنی ٹریننگ مکمل کرتی ہے تو پھر وہ جنگل سے باہر شہر کی طرف جاتی ہے اور وہاں کچھ بچوں کو اپنے قابو میں کر کے ان سے کپڑے اور سائیکل لے کے DSI بلڈنگ میں جاتی ہے۔ چارلی وہاں DSI بلڈنگ ان کے ایک ایجنٹ کو پکڑتی ہے اور اپنے فادر کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن جیسے ہی ایجنٹ گن نکالتا ہے تو چارلی اس کو جلاتی ہے۔ پھر چارلی اندر جاتی ہے اور اپنے والد تک پہنچ جاتی ہے۔
PSI ایجنٹ بھی خاموشی سے اس کا پیچھا کرتے ہیں، مگر جب وہ اپنے والد سے باتیں کرتی ہے تو کیپٹن ہولسفر بھی وہاں آتی ہے۔ ٹروپر بیٹی کے دماغ اپنے قابو میں کرتا ہے اور چارلی کو کہتا ہے کہ مجھے بھی اس کے ساتھ جلاؤ۔ چارلی دونوں کو جلاتی ہے۔ پھر چارلی بہت سارے پولیس والوں کو مارتی ہے، لیکن جوزف فائر پروٹیکٹڈ سوٹ میں آتا ہے۔ چارلی بہت کوشش کرتی ہے ان کو اپنے پاور سے جلانے کی، لیکن وہ نہیں کر پاتی۔ جب چارلی کافی تک جاتی ہے تو جوزف چارلی کو پکڑنے نزدیک آتا ہے تو پیچھے سے رین برڈ ان کو شوٹ کرتا ہے اور سب کو مار دیتا ہے، اور چارلی کے سامنے ٹانگوں کے بل بیٹھتا ہے اور چارلی کو کہتا ہے کہ مجھے مار دو اور اپنی ماں کا بدلہ لے لو۔ چارلی ایسا نہیں کرتی اور سمندر کے کنارے کے پاس آتی ہے۔ رین برڈ بھی وہاں آتا ہے اور چارلی کو گود میں اٹھاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور یہاں ہوتا ہے 5 سٹارٹر کا دی اینڈ۔